حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی امت سمیت کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے کشتی میں جوڑا جوڑا ہر چیز کا بٹھا رکھا تھا۔ اب وہاں پہ آپ کے امتیوں کو ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے جسے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ کے امتی بڑے پریشان ہوتے ہیں، اس بوڑھے شخص کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے لا کے حضرت نوح علیہ السلام کے حضور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حضرت، یہ بوڑھا شخص ہمیں نظر آیا کشتی میں جسے کوئی بھی نہیں جانتا، ہر کوئی اسے جاننے سے قاصر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی بوڑھے شخص کون ہے تو، کیونکہ تجھے میں بھی نہیں پہچانتا۔ وہ بوڑھا شخص بولا کہ حضور میں شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری یہ مجال یا تیری یہ جرت کہ تو نے ہماری کشتی بھی نہیں چھوڑی، تو ہماری اس کشتی میں بھی سوار ہو گیا۔ تو کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی، مجھے جانے دیجئے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا، اب تو مجھے اپنے دو ایسے گر بتائے گا جو تیرے نزدیک بہت امپورٹنس رکھتے ہیں یا تیرے بہت اہم گر ہیں، وہ بتائے گا تو میں تجھے جانے دوں گا۔ شیطان بولا حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ حضور میں بتاؤں گا لیکن آپ ہی وعدہ کریں کہ پھر مجھے پکا چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا ہاں چھوڑوں گا۔ انبیاء اکرام کے وعدے کب جھوٹے ہوتے ہیں بھلا؟ لہٰذا وعدہ ہو گیا۔ کول قرار کے بعد شیطان بولا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میرے مضبوط ترین ہتھیار ہیں، نمبر ایک حسد اور نمبر دو حرص۔ حسد وہ ہے جس کی زد میں خود آیا اور میں نے ابن آدم سے حسد کی، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں رد ہو گیا، مجھے رد دیا گیا، قیامت تک کے لیے میرے منہ پہ لعنت کا توق پڑ گیا، قیامت تک کے لیے میرے گلے میں لعنت کا توق پڑ گیا۔ اور حرص وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر یا جس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آگ کی مانند ہیں، لہٰذا میں جب بھی اپنا یہ ہتھیار استعمال کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں لوگوں کے درمیان حسد پیدا کر دیتا ہوں، کسی کے دل میں حرص پیدا کر دیتا ہوں، تو یہ میرے مضبوط ترین ہتھیار ہیں۔ اس کے بعد معاملہ ہوا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وعدے کے آپ تو پکے۔ ناظرین اب یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ اگر آج کے دور حاضر پہ غور کیا جائے تو یہی دو چیزیں ہر انسان میں کامن ہے۔ جہاں بھی کہیں لڑائی ہوگی، جہاں کہیں بھی فیملیوں کے درمیان میں کسی طرح کی دراڑ آئی ہے، وہاں پہ حرص ہے یا حسد ہے۔ بھائی کو بھائی سے حسد ہے، بھتیجے کو چاچے سے حسد ہے، بہن کو بہن سے حسد ہے۔ ان چیزوں کی حسد کے معاملات کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ کا حرص، اللہ نے اگر 100 دیا تو 1000 کی طلب، 1000 دے دیا تو لاکھ کی لاکھ دے دیا، کروڑ کی کروڑ دے دیا تو ارب کی۔ یہ حرص انسان کو لے ڈوبا ہے۔ ناظرین حرص اور حسد یہ دو واحد ایسی چیزیں ہیں جو انسان کا سکون قلب چھین لیتے ہیں۔ مزید بھی ہیں لیکن یہ سرے فہرست ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کیا کریں اور اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیے احمد ولاگ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔